حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرأوا سورۃ البقرہ فإن أخذها برکۃ وترکها حسرۃ ولا یستطیعها البطالۃ۔ ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ سورہ بقرہ کو لازم پکڑ لینا برکت ہے اور اس کو چھوڑ دینا حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ سورہ بقرہ کی اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں، چنانچہ مشہور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا شمار فقہاء صحابہ میں ہوتا ہے، یعنی جو علماء تھے، جو بڑے بڑے علم کے اندر جن کا بڑا نام تھا، ان صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور یہ اپنی پوری زندگی جو ہے وہ لوگوں کو درس و تدریس ہی کیا کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ آپ لوگوں کو درس دیا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ آپ ایک مقام پر تشریف فرما تھے اور آپ سورہ بقرہ کی جو برکات ہیں، اس کی جو فضیلتیں ہیں وہ بیان فرما رہے تھے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک صحابی رسول کہیں جا رہے تھے، تو راستے میں ان کا آمنا سامنا شیطان سے ہو گیا، تو اس صحابی رسول نے شیطان کو پکڑ لیا اور دونوں آپس میں گتھم گتھا ہو گئی۔ تو صحابی رسول نے اس کو زمین پر پٹخ دیا اور اوپر بیٹھ گئے۔ تو اس بار شیطان نے کہا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں گا جو آپ کے بڑے کام آئے گی۔ تو اس صحابی رسول نے شیطان کو چھوڑ دیا، جیسے ہی چھوڑا وہ مکر گیا۔ جب وہ مکرا تو صحابی رسول کو دوبارہ غصہ آ گیا، تو انہوں نے دوبارہ اسے پکڑ لیا اور اس کو زمین پر جو ہے وہ دے مارا، اور پھر اس کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ تو اس نے کہا کہ اب کی بار مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو واقعی ایک عجیب و غریب بات بتاؤں گا۔ تو اس بار پھر انہوں نے چھوڑ دیا، جیسے ہی چھوڑا وہ دوبارہ پھر مکر گیا۔ تیسری بار آپ کو غصہ آیا تو آپ نے اسے زمین پر گرا دیا اور اس کی گردن میں جو ہے وہ اپنا انگوٹھا دے دیا اور کہا کہ بتاؤ گے کہ نہیں بتاؤ گے، ورنہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ تو اس بار وہ ڈر گیا اور اس نے کہا کہ علی جان مجھے چھوڑ دیں، میں اب ضرور آپ کو وہ بات بتاؤں گا۔ تو جب اس صحابی رسول نے اس کو چھوڑا تو شیطان آگے سے کہنے لگا کہ یاد رکھیے گا کہ جہاں کہیں پر بھی شیطانوں کا گروہ بیٹھا ہوا ہو اور ان کے قریب اگر کوئی بندہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر دے یا سورہ بقرہ کی کوئی ایک آیت بھی پڑھ دے تو وہ سارے کے سارے شیطان وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو جب آپ نے اس واقعے کو بیان کیا نا تو لوگوں نے کہا کہ حضور یہ تو ارشاد فرمائیں کہ وہ خوش قسمت، وہ خوش نصیب صحابی رسول کون تھے جنہوں نے شیطان کو پکڑ لیا تھا اور اس سے ایسی ایک عجیب و غریب جو ہے بات اگلوائی تھی۔ تو اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اور کون ہو سکتی ہیں؟ وہ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جنہوں نے شیطان کو سے پکڑ لیا تھا اور اس کے منہ سے یہ بات اگلوائی تھی۔ تو پتہ چلا کہ سورہ بقرہ کی کتنی فضیلت ہے کہ جس گھر میں جادو کا اندیشہ ہو یا اگر اس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہو تو وہاں پر کوئی شیطان نہیں گھس سکتا۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کس طرح کا معاملہ ہو تو سورہ بقرہ پڑھی جائے تو وہاں سے یہ ساری چیزیں رفع دفع ہو جاتی ہیں اور شیطان سورہ بقرہ کی تلاوت سن کر بھاگ جاتے ہیں، یعنی ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کو تکلیف نہ ہو۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم اپنے گھروں میں سوتے ہیں، رہتے ہیں، تو اپنے گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنانا چاہیے، اور بالخصوص اس سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی چاہیے کہ اس کی بڑی فضیلت ہے، اس لیے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہ گھر روشن اور چمکدار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ صحابہ اکرام نے ایک بار سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ثابت بن قیس کے گھر میں ہم رات کو دیکھتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے کوئی چراغ روشن ہوا ہوتا ہے۔
تو اس پر نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ضرور ثابت بن قیس رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرتے ہوں گے۔ چنانچہ بعد میں حضرت ثابت بن قیس سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے گھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ رات کے وقت جیسے چراغ جل رہا ہو ایسے روشنی ہوتی ہے، آپ کون سا عمل کرتے ہیں؟ تو اس پر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں رات سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہوں۔ تو پھر لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے پھر سچ ہی فرمایا تھا کہ آپ چونکہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں، اس سورہ بقرہ کی برکت سے، اس تلاوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں جو ہے وہ اس کو روشن کر دیتا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ اس گھر میں ایسے جیسے کوئی لالٹین جل رہی، کوئی چراغ جل رہا ہو، حالانکہ ان کے گھر میں کوئی چراغ نہیں تھا، نہ ہی کوئی جل رہا ہوتا تھا، بس یہ قرآن کریم کی تلاوت کی برکت ہوا کرتی تھی کہ وہ گھر روشن ہو جایا کرتا تھا۔ تو لہٰذا ہم بھی مسلمان ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے گھروں کے اندر تلاوت کو اپنا معمول بنانا چاہیے۔ صبح و شام یعنی جب صبح اٹھتے ہیں تو اپنے معمولات کے ساتھ ساتھ اپنے معمولات میں ہمیں تلاوت قرآن کو بھی رکھنا چاہیے کہ اس کی بڑی برکتیں، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اور بڑی بات تو یہ ہے کہ جب بندہ صبح اٹھ کر جب تلاوت قرآن پاک کرتا ہے تو وہ حشاش بشاش ہو جاتا ہے، اس کی طبیعت اچھی ہوتی ہے اور برکات کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو اپنے گھروں کے اندر جب صبح اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد اپنے رب جلیل کا ذکر کرتے ہیں، اپنے رب کریم کا ذکر کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے کلام مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب شروع میں جو لفظ آئے ہیں الف لام اور میم، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اور ان کے بارے میں تفسیر میں صرف ایک ہی جملہ لکھا ہوتا ہے اللہ عالم بمرادہ، کہ اس کی مراد اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور اس کے بتائے سے اس کے حبیب خوب جانتے ہیں۔ لیکن یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ یہ ایک راز ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے بیچ میں، ان کے بیچ میں ایک راز ہوتا ہے کہ ان لفظوں کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ چنانچہ علماء کرام نے کئی ان کی حروف مقطعات کی تعویلیں بیان کی ہوئی ہیں۔ چنانچہ جس طرح یہاں پر آیا ہے الف لام میم، تو ارشاد فرمایا کہ الف اس سے بھی کوئی چیز بنتی ہے جس کی رب ذوالجلال نے قسم ارشاد فرمائی ہے، پھر ارشاد فرمایا کہ لام سے بھی کوئی چیز بنتی ہے جس کی رب ذوالجلال نے قسم ارشاد فرمائی ہے، پھر ارشاد فرمایا کہ میم سے بھی کوئی چیز بنتی ہے جس کی رب ذوالجلال نے قسم ارشاد فرمائی ہے۔ تو پتہ چلا کہ رب تعالیٰ تین قسمیں ارشاد فرما کر یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی تین قسمیں، یعنی اپنے کلام کو مؤکد کرنے کے لیے۔ اب جانتے ہیں جب کسی بندے نے اپنی بات کو پختہ کرنا ہو، اس کو مضبوط کرنا ہو، تو وہ قسمیں اٹھاتا ہے یا ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جس سے اگلے بندے کو یقین ہو جائے کہ یہ جو بات کرنے والی واقعی بات ایسی ہے۔ تو یہاں پر رب تعالیٰ بھی الف لام میم سے، یعنی گویا کہ وہ تین چیزیں جو تین قسمیں بنتی ہیں، تو تین قسمیں پہلے ارشاد فرما کر رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس کتاب میں کسی قسم کی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی رب تعالیٰ نے اپنے کلام مجید کے اندر، قرآن پاک کے اندر، قرآن مجید کے اندر جو کچھ بھی ارشاد فرمایا ہے اس میں کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یعنی اس کے اندر جو چیزیں بیان کر دی گئی ہیں وہ ساری کی ساری حق اور سچ ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی نہ تبدیلی ہو سکتی ہے، نہ اس کے اندر کسی قسم کے کوئی شبہ کی گنجائش ہے، بلکہ جو کچھ اس کلام مجید کے اندر ارشاد فرما دیا گیا ہے وہ حق اور سچ ہے۔ چنانچہ اس حق اور سچ کی برکت سے کئی لوگ جو کافر تھے، جو اپنے تھے، یعنی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے، اپنے آپ کو وہ بہت بڑا ایجوکیٹڈ سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو بڑا ماہر سمجھا کرتے تھے، لیکن جب ان کے سامنے قرآن کریم کی جب تلاوت کی جاتی تھی، جب وہ کلام مجید کو سنا کرتے تھے تو وہ اشش کر اٹھتے تھے اور حیرت زدہ ہو جاتے تھے کہ واقعتاً اس کے اندر جو بات بیان کر دی گئی ہے وہ حق اور سچ بیان کر دی گئی ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا عرصہ پیچھے چلے جائیں تو یہ الٹرا ساؤنڈ مشین نہیں ہوا کرتی تھی جس سے آج پتہ چل جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور ماں جب حاملہ ہوتی ہے اس سے لے کر کے اب اینڈ تک جتنے بھی مراحل ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے الٹرا ساؤنڈ مشین کے ذریعے سارا کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ جب یہ ایجاد نہیں ہوئی تھی، اس کے بارے میں ابھی سائنسدان کوشش کر رہے تھے، تو اس کے اندر
ایک امریکہ کا سائنسدان تھا جو اس ٹیم کا حصہ تھا، اب وہ بھی اس پر جو ہے وہ اپنی تحقیق کر رہا تھا۔ اس کے سامنے کسی مسلمان نے ایک آیت کریمہ کا جز پڑھا تھا، قد خلقکم اطوارا، حالانکہ اس نے تمہیں کئی حالتوں میں گزار کر پیدا فرمایا۔ اچھا، جب اس سائنسدان نے قرآن پاک کا یہ جملہ سنا نا، جب یہ آیت کریم کا یہ جز سنا تو وہ بیٹھا ہوا تھا کرسی پر، اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور وہ کہتا کہ یہ کلام مجید نہیں ہو سکتا، یہ محمد عربی کا کلام نہیں ہو سکتا۔ پھر اس نے کہا اس کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو یہ کہ انہوں نے اس دور میں الٹرا ساؤنڈ مشین ہوگی، اس سے انہوں نے وہ سارا کچھ دیکھ لیا ہوگا، پھر انہوں نے یہ کلام بنا لیا ہوگا اور بنا کر انہیں پیش کر دیا ہوگا۔ اور پھر خود ہی کہتا ہے ایسا تو ممکن نہیں ہے، اس دور میں تو ٹیکنالوجی کا نام و نشان ہی نہیں تھا، یہ الٹرا ساؤنڈ مشین تو ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ یہ یقیناً یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے جس کے اندر اتنی تفصیل بیان کر دی گئی ہے کہ بندے کی پیدائش کیسے ہوتی ہے۔ تو اس آیت کریمہ کی تلاوت کی برکت سے جب اس نے اس کو یعنی مطلب سنا تو اس کو اپنے اس تحقیق کے اندر بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ اب ذرا غور کریں کہ آج سے 1400 سال پہلے رب ذوالجلال نے جو ارشاد فرما دیا، آج سائنسدان اس پر ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، لیکن وہ دنیا داری کے لحاظ سے جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو پرکھتے ہیں، اس پر تحقیق کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کام میں برکت دے دیتا ہے اور ان کی وہ تحقیق، ان کا وہ جو تجربہ انہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ حق اور سچ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی قرآن پاک کا ایک اعجاز ہے کہ اگر کوئی انسان دنیا داری کے لحاظ سے کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو قرآن سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اسلام کی خاطر یا اپنی آخرت کی خاطر یا اپنی دنیا بہتر بنانے کے لیے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کو بھی فائدہ دیتا ہے، اس کو بھی برکت نصیب ہوتی ہے۔ تو اس کی برکت سے یعنی جب اس کے سامنے یہ قرآن پاک کا یہ جز تلاوت کیا گیا تھا تو اس کو یقین ہو گیا کہ یہ جو اسلام جو دین ہے یہ واقعی حق اور سچ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں قرآن کی محبت ڈالی اور اس کے دل میں دین اسلام کی محبت کو اجاگر کیا تو اس نے اسلام کو قبول کر لیا۔ چنانچہ اسی طرح کا ایک اور بھی واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص جس نے پی ایچ ڈی کر رکھی تھی اور وہ اسکالر تھا، اور اس کو شروع میں یہ بتا دیا گیا تھا بھی قرآن کوئی اچھی کتاب نہیں ہے، اس کی طرف نہیں آنا ہے۔ چنانچہ جب اس نے پی ایچ ڈی کر لی اور اپنے وہ فیلڈ میں بہت بڑا ماہر بن چکا تھا تو اس نے کہا اچھا چلیں اور تو نہیں ہے، چلیں میں قرآن کی کچھ غلطیاں نکالتا ہوں۔ اس نے غلطی نکالنے کی نیت سے قرآن کو اٹھایا اور اس نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا۔ چنانچہ اس نے سورہ تبت یدا ابی لہب، اس نے اس سورت کو پڑھا اور اس سورت کو پڑھنے کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تو نے کیسے اسلام قبول کیا، حالانکہ تو نے تو غلطیاں نکالنی تھی، تو چونکہ اس کے اندر غلطی کی گنجائش تو تھی نہیں، غلطی تو اس کے اندر تھی نہیں، کوئی غلطی نکالتا کیسے؟ اس نے کہا کہ قرآن پاک کے اندر اس کے اندر یہ جو سورت میں یہ جو تبت یدا ابی لہب ہے، اس کے اندر رب تعالیٰ نے ابو لہب کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ابو لہب کو کہا سیسلا نارن ذات لہب، کہ ان قریب یہ ابو لہب جو ہے یہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جلے گا، بھڑکتی آگ کے اندر یہ جلے گا، ان قریب ایسا وقت آنے والا ہے کہ یہ بھڑکتی آگ کے اندر جلے گا۔ اچھا، جب یہ صورت نازل ہوئی تھی اس کے تقریباً 10 سال بعد تک یہ ابو لہب زندہ رہا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ اگر یہ کلام جھوٹا ہوتا، اگر اس کلام کے اندر کوئی جھوٹ کی یا کسی قسم کی شک کی کوئی گنجائش ہوتی تو ابو لہب اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ وہ نبی پاک صاحب الاولاق کا ازلی دشمن تھا۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ جب مکہ شریف میں تشریف فرما تھے، جہاں کہیں بھی جاتے تھے، کسی کو بھی اسلام کی دعوت دیتے تھے، یہ پیچھے سے آوازیں دیا کرتا تھا۔ جہاں کوئی گروہ بیٹھا ہوا ہوتا تھا میرے آقا وہاں پر تشریف لے کر کے جاتے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے۔ یہ پیچھے سے آوازیں گستا تھا، سیٹیاں مارتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ جادوگر ہے، اس کی آواز، اس کی بات نہ سنیے گا۔ یعنی وہ جب تک زندہ رہا تھا اس کا یہی کام تھا۔ میرے آقا جب لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنایا کرتے تھے تو یہ پیچھے سے آوازیں کر سکتا تھا کہ یہ ساحر ہے، یہ جادوگر ہے، اور یہ اپنے آواز سے، اپنے ان الفاظوں سے لوگوں کو جو ہے جادو میں کے اندر جو ہے وہ مطلع کر دیتا ہے، لوگوں پر سحر طاری ہو جاتا ہے، لوگ ان کی بات ماننا شروع کر دیتے ہیں، لہٰذا اے لوگوں ان کی بات نہ سننا۔ چنانچہ وہ ڈاکٹر کہتا ہے، وہ جو اسکالر تھا اس نے کہا کہ اب اس کے پاس اس کلام مجید کو جھٹلانے کا بڑا آسان سا نسخہ مل گیا تھا۔ وہ اسلام کو قبول
قبول کر لیتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کے اندر کہ ان قریب ابو لہب جو بھڑکتی آگ میں ہوگا، تو اس کو چاہیے تھا نا کہ وہ قرآن کی مخالفت کرتا، وہ اسلام کو قبول کر لیتا، وہ سچے دل سے اسلام کو قبول کر لیتا اور صحابہ کی صف میں داخل ہو جاتا، اور پھر وہ کہتا کہ دیکھو جی قرآن پاک کے اندر تو آیا تھا کہ ابو لہب جو ہے وہ جہنم کی آگ میں جلے گا، لیکن میں نے تو اسلام قبول کر لیا ہے، میں تو اللہ کو ایک مانتا ہوں، میں اس کے نبی کو مانتا ہوں، میں اس کے دین کو مانتا ہوں۔ تو وہ اس کو یعنی کہ جھٹلا سکتا تھا، حالانکہ وہ 10 سال تک زندہ رہا تھا، لیکن اس نے جھٹلایا نہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو کلام ہے یہ حق اور سچ ہے۔ تو اس سورہ تبت کی برکت سے، یعنی صرف اس تلاوت کرنے کی برکت سے، جب اس نے تلاوت کے اندر جب اس نے لفظوں پر غور کیا اور اس واقعے پر غور کیا، تو وہ جان گیا، وہ سمجھ گیا کہ قرآن پاک کے حق کتاب ہے، قرآن کریم کے اندر واقعی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کے اندر جو کچھ بھی بیان کر دیا گیا ہے وہ حق اور سچ ہے۔ میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، آج ہم بھی مسلمان ہیں اور ہم کتنے قرآن سے دور ہو چکے ہیں۔ ہمارے پاس اگر ٹائم ہے تو موبائل چلانے کا ٹائم ہے، ہمارے پاس اگر وقت ہے تو وہ میچ دیکھنے کے لیے وقت ہے، یعنی فضولیات کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے۔ نہیں ٹائم تو ہمارے پاس تلاوت کرنے کا وقت نہیں ہے، نہیں ٹائم تو ہمیں تلاوت سیکھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، نہیں ٹائم تو ہمیں نماز 5 وقتہ ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائی، ذرا غور کیجئے کہ ایک انگریز، ایک سائنسدان، وہ اس کے اندر غلطیاں نکالنے کے لیے جو ہے وہ قرآن پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں جو ہے وہ اس کی محبت ڈال دیتا ہے اور اس کی حقانیت اس کے دل کے اندر ڈال دیتا ہے، اس کا دل و دماغ روشن ہو جاتا ہے، وہ اسلام کو قبول کر لیتا ہے۔ اور ایک آج کا مسلمان ہے، یعنی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ داڑھی سفید ہو جاتی ہے، اس کو اوپر سے دیکھ کر قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا ہے۔ یہ آج المیہ ہے ہمارے مسلمانوں کا کہ ہمارے آقا پر جو کتاب اتری، جس پر لوگ آج ریسرچ کر کے اتنی ترقی کر گئے ہیں، ہم اس لحاظ سے بھی نہیں پڑھتے، اور ہم تو اس لحاظ سے بھی نہیں پڑھتے کہ چلو یار یہ ہمارے آقا کی کتاب ہے، اس میں رب ذوالجلال کا فرمان ہے، اس میں رب کا کلام ہے، رب تعالیٰ ہم سے باتیں فرما رہا ہے، ہم سے گفتگو فرما رہا ہے۔ ہماری تو یہ سوچ بھی نہیں جاتی کہ اس کے پڑھنے سے یہ ثواب ملتا ہے، چلو میں ثواب کی خاطر ہی پڑھ لوں، تو ہماری اس طرح بھی توجہ نہیں جاتی ہے، اور ہم اتنے مشکل سے مشکل کام کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق حاصل نہیں ہوتی ہے۔ بس رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم روزے رکھ لیتے ہیں، تو ٹائم ملا تھوڑا بہت کبھی ذہن چلا گیا تو چند ایک لوگ بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑی دیر قرآن پاک کی زیارت کر لیتے ہیں یا اس کو پڑھ لیتے ہیں، لیکن باقاعدہ طور پر سیکھنے کا کسی کے اندر کوئی ذہن نہیں ہوتا ہے۔ یعنی نہ ہم اپنے بچوں کو مدارس بھیجتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر سکیں، نہ ہم خود جاتے ہیں۔ ہمیں فکر ہوتی ہے تو صرف اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ ٹائم پر جو ہے وہ اسکول پہنچا کہ نہیں پہنچا ہے، یعنی ہمیں فکر ہے تو اس چیز کی فکر ہے کہ ہمارا بچہ پڑھ لکھ کر کے ایک ڈگری ہولڈر بن جائے۔ اچھا بھی اس نے پڑھ لکھ لیا، کوئی ڈپلوما حاصل کر لیا، کوئی ڈگری حاصل کر لی، تو اس ڈگری حاصل کرنے کے بعد اس کا رزلٹ کیا ہے، کیا ثمرہ ہے، کیا اس کا نتیجہ نکلے گا؟ اگر تو اس کو نوکری مل جاتی ہے اس ڈگری کے مطابق، پھر تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اچھا وہ نوکری ذریعہ بات دنیا کی حد تک ہے، اس کا آخر اندر کوئی حساب، کوئی لینا دینا نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، اور اگر وہ ڈگری اس ڈگری کے مطابق اگر اس کو عہدہ نہیں ملتا، اس کو سیٹ نہیں ملتی، اس کو نوکری نہیں ملتی، اس کی وہ ڈگری تو ضائع گئی نا۔ لیکن قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ اگر کوئی بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پاک سیکھ لیتا ہے، دنیا کے اندر بھی اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، اور اس کی قبر بھی سمر جائے گی، اس کی آخرت بھی سمر جائے گی۔ تو مسلمان کو یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ میں قرآن کی جب تلاوت کروں گا تو میرا رب میرے دنیا کے معاملات میں آسانی پیدا فرمائے گا، اور میری قبر کی جو منزل ہے اس کو بھی کشادہ کر دے گا، اس کو بھی آسان کر دے گا، اور جو میری آخرت کی منازل ہیں، جتنی بھی منازل ہیں، وہ ساری کی ساری آسان ہوتی جائیں گی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم اس طرف نہیں آتے ہیں، وہاں پر ہم خرچہ کر لیتے ہیں ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے، یعنی اپنی زمینیں تک بیچ دیتے ہیں کہ ہمارا بیٹا پڑھ لکھ جائے اور ڈگری ہولڈر ہو جائے، لیکن یہاں پر نہ کوئی خرچہ ہوتا ہے، صرف تھوڑا سا وقت دینا ہوتا ہے۔ آج ہمارے پاس وہ وقت بھی نہیں ہے کہ ہم تھوڑا سا وقت دے کر خود بھی قرآن سیکھیں اور اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلوائیں۔ میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، یہ المیہ ہے، اسی وجہ سے تو ہماری جو ٹوٹل جو سوچ ہوتی ہے وہ دنیا داری کے لحاظ سے سوچ ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کراتے ہیں تو ہر بندہ یہ کہتے ہیں بھئی یہ مولوی بن گیا تو یہ کھائے گا کہاں سے،
اس کا ذریعہ روزگار کیا ہوگا؟ بھئی جو پڑھتے ہیں، جو مدارس میں پڑھتے ہیں، کیا وہ بھوکے مرتے ہیں؟ اللہ پاک ان کو بھی رزق دے رہا ہے اور اچھا دے رہا ہے، عزت والا دے رہا ہے۔ یہ سوچ انتہائی گھٹیا ہے میٹھے اور پیرس میں بھائیو۔ چلو آپ نہیں، آپ امام مسجد بنے، آپ نہ مولوی بنے، لیکن قرآن سیکھنا تو ہر مسلمان کا ایک اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ بھئی یہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کی یہ کتاب ہے اور ہمیں اس کو سیکھنا چاہیے، ہمیں اس کی تلاوت کرنی چاہیے، ہمیں اس کو یاد کرنا چاہیے۔ اور یہ ایک مسلمانوں کی نشانی بھی ہے کہ جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ کیا کس چیز کا مسلمان ہے؟ کہ اس کو آپ نے قرآن مجید کا پتہ نہیں ہے، جو کتاب اس پر اتری ہے اس کے بارے میں اس کو کوئی معلومات ہی نہیں ہے۔ میٹھے پیارے سے چلو زیادہ نہیں تو کم از کم ہر ایک مسلمان کو اوپر سے دے کر قرآن پڑھنا تو آئے نا۔ آج ہماری کنڈیشن یہ ہے کہ اوپر سے دے کر قرآن پڑھنا بھی آتا نہیں ہے اور ہم سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی ہے، اس میں سے چند لمحے نکال لیا کریں، اپنے امام مسجد کے پاس چلے جائیں، گھر میں کوئی پڑھا لکھا ہوتا ہے اس سے آپ جو ہے وہ کوشش کریں اور قرآن پاک سیکھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ جب آپ قرآن سیکھیں گے، یقین جانیے دل کے اندر ایک ایسا اطمینان پیدا ہوگا، دنیا کی دولت سے نہیں وہ اطمینان آپ کو آئے گا۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے، قرآن سیکھیں گے، اور وہ جو آپ کو سکون ملے گا نا، وہ سکون آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو چند ایک باتیں میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کی، رب تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق